السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک نئے بلاگ کے ساتھ اپنے گھر 502 سے گجر گھر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو سلام قبول ہو۔ کچھ دنوں سے میں آپ کے ساتھ نہیں آیا آن ایئر۔ کچھ خاندانی مصروفیات تھیں، کچھ شادی بیاہ، کوئی گھروں میں اس طرح کچھ افسوسناک واقعات ہوئے، تو میں ہزارہ میں موجود تھا۔ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے میرا تعلق کھاری پور سے ہے، اپر خانپور سے۔ تو یہاں پنڈی سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، آج کی یہ جو بلاگ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے میرے دوست ہیں، جو میرے فرینڈز ہیں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور وہ میرے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں۔ زیادہ تر تو میں فیس بک پہ ہوتا ہوں اور اپنے پیج پہ، تو امید ہے کہ آپ اس کو بڑے غور سے سنیں گے۔ میں نے تازہ ترین جو صورتحال ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج کی بات کرتا ہوں کہ مجھے انڈین چینل سے ایک کال آئی اور کہنے لگے کہ وہاں پاکستان میں تو بہت بڑا ایک ملٹری کا اور آپ کی پی ٹی آئی کا ایک بڑی لڑائی جاری ہے، اور آپ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو رجنی کانت سے میں نے پوچھا، اس پروڈیوسر سے، کہ بھئی میں پاکستان میں ہوں، یہاں پہ تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح کے آپ سیریس لے رہے ہیں۔ نہیں سر، میں آپ کو ایک لنک بھیجتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں اور 4:30 بجے آئیں۔ میں نے اس کو دیکھا، پڑھا، وہی جو ڈرامے بازی کراچی میں انہوں نے کی، اور وہی ڈرامے بازی جو اس علی عمران کے اغوا کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے سندھ میں ایک صحافی نے یہ خبر چلائی تھی کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی کی جو ریلیز ہے، جلسے میں ان میں لوگ پیسے لے کے آتے ہیں، اور اس نے ثابت بھی کیا تھا اس چیز کو، اور بعد میں چند دنوں بعد اس کی لاش جو ہے وہاں پہ ملی۔ اور یہاں پاکستان میں اسلام آباد میں اس طرف جو ہے پنجاب کے ساتھ جو جڑا ہوا مرکز ہے ہمارا اسلام آباد میں، یہاں مطیع اللہ جان نے اپنے آپ کو اغوا کر لیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس اغوا کا نتیجہ کیا نکلا، کہ انہوں نے پریشر بلڈ کیا بیرون ملک سے، پریشر جو ان کے آقا ہیں، جو لابیز ہیں، جو امریکنز ہیں، اسرائیلی ہیں، انڈینز ہیں، انہوں نے پریشر پاکستان کے اوپر بڑھایا۔ تو وہ سپریم کورٹ میں جو ان کو بلایا ہوا تھا، ان کی حتک عزت کا وہ جو انہوں نے اس کے بعد نہ تو کسی نے اس کو بلایا، اور وہ اپنی جگہ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ ایک فراڈیا تھا جو پاکستان کو یہ گندے کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے، اور میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ پلا بڑا ادھر انٹیریئر سندھ میں ہے، اور اس کی جو رہنے والا یہ ادھر تھانہ لورک ہے، جو ساتھ ہی ہمارے ایبٹ آباد میں فال کرتا ہے۔ تو یہ گروہ ہے، ایک گروپ ہے جو پاکستان کو بدنام کر کے، پاکستان کا نام جو ہے خراب کر کے اپنی روٹی روزی اس طرح چلاتا ہے، اور یہ ان کی بڑی اچھی چلتی ہے روٹی روزی۔ ایک سلیم صافی کو دیکھیے کہ اسلام آباد میں اگر یہ کہیں گھومتا نظر آئے تو اس کے آگے پیچھے 2-3 ویگو ڈالے ہوتے ہیں، اور پھر درمیان میں اس کی پراڈو چلتی ہے۔ گرچہ یہ ایک بے راہ رو وہ آدمی ہے جو اسلامی جمعیت طلباء سے نکلا، اور آج اس کے کالموں کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور سہیل وڑائچ کا بھی کالموں کا ذکر ہوا۔ سہیل وڑائچ نے تو بڑی کمال کی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو نہ چھوڑو، وہ بولے گا تو پھٹ پڑے گا، اور اسے بولنے پہ مجبور نہ کرو۔ ارے بابا، پہلی بات تو یہ ہے وڑائچ صاحب، آپ کی جو یہ دیہڑیاں جو لگ رہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ آپ کس کماش میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور کیا آپ کا تعلق ہے۔ اور ہمارے ہاں کے جو ہمارے وزیروں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، وہ جٹزم کے اوپر ہے، اور پھر آپ اندر کی باتیں بھی لیک کرتے رہتے ہیں، شاید وہ آپ کو بتاتے بھی ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب چپ کب رہے ہیں؟ کہ نواز شریف جب سے یہ 62-63 میں ان کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا، ان کو ایک خائن اور دھوکے باز قرار دیا، یہ اپرووڈ اور سرٹیفائڈ دھوکے باز ہیں۔ تو پھر جب یہ نکلے راول پنڈی سے، جہاں ان کا شو بڑا ناکام ہوا، پنڈی میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم رہتے ہیں، پی ٹی آئی کا بڑا زور ہے۔ پنڈی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی 20 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں اس ڈویژن میں سے 18 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، 19واں جو ہے وہ بندہ ہمارا
آزاد جیتا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور 20ویں چودھری نثار علی تھے، ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے 4 بندے کھڑے تھے جن کے مجموعی ووٹ 64,000 بنتے ہیں، اور چودھری نثار علی 55,000 ووٹ لے کے ایم پی اے بن گئے، اور جو انہوں نے اسمبلی میں جانا بھی ابھی تک گوارہ نہیں کیا۔ تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سہیل بڑائچ اور جو سلیم صافی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بولے گا تو یہ ہو جائے گا، بابا نواز شریف کیا بولے گا؟ نواز شریف کے پاس بولنے کے لیے تو جو تھا اس نے بول دیا۔ نواز شریف نے ہندوستان کی زمین پہ کھڑے ہو کر کہا کہ یہ پاکستان جو بنا ہے یہ تو ایسے درمیان میں ایک لکیر ہے، ورنہ ہم بھی اسی رب کو پوچھتے ہیں جس رب کو آپ پوچھتے ہیں، اور ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں۔ جی میاں صاحب، آپ ضرور آلو گوشت کھاتے ہوں گے اور جھٹکے والا کھاتے ہوں گے، لیکن ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے جو آلو گوشت پکتا ہے اس کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہیں، بکرا ذبح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ہم دیگوں میں پکا کے کھاتے ہیں اور حلال کر کے کھاتے ہیں۔ زیادہ تر ختم شریف اور میلاد شریف جو ابھی مہینہ چل رہا ہے اس میں ہم آلو گوشت کی دیگیں اور حلوے کی بناتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو وہ پیار لگ رہا تھا، آپ سیفما کے پلیٹ فارم پہ تھے جو ان صحافیوں پہ مشتمل ہے جو پاکستان اور ہندوستان میں دوستی کے نام کے اوپر پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور جس کے اسپانسرڈ وہی بارڈر کے پار کے ہیں۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف سب چپ ہیں۔ بھائی مجھے کیوں نکالا کہ جو گردان پورے جی ٹی روڈ پہ ہوئی، کیا نواز شریف نے چپ رہ کے کی؟ کیا وہ گونگا تھا اور اس کی آواز کو کہیں لپ ریڈنگ سے اس کو پڑھا گیا کہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمیں مجھے کیوں نکالا؟ وہ جیل میں بچے کے اوپر بھی اپنی گاڑی اس نے دوڑا دی اور اس کو مار دیا، اور اس کے بعد وہ جا کے اس کا تھوڑا سا یہ چودھری خاتون حسین نے جیل میں رونق لگائی، اور پھر گجرانوالہ میں گجرانوالہ میں ماشاءاللہ چونکہ بٹ پرا کافی ہیں تو وہ وہاں پہ تھوڑا سا اس کا شغل میلہ ہوا۔ باقی اس نے کہاں کس جگہ خاموش رہا؟ دنیا بھر کے چینلز کو وہ انٹرویو دے رہا ہے، دنیا بھر کے لوگوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی پاکستان نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، اور ابھی وہ 72 سالوں کی بات کر رہا ہے۔ تو میں اس کو کہوں گا کہ کم از کم اس میں جو سال ہے 1.25 سال قائد اعظم کا وہ باہر نکالے، اور 11 سال جو ہیں وہ ضیاء الحق والے وہ باہر نکالے۔ اس کے بعد یہ جس نے حکومت اپنی کی 11 12 12.25 سال وہ ہو گئے، اور جو اس کی اپنی حکومت تھی جو وزیر اعظم کی حیثیت سے تھی جو ضیاء کے بعد ہوئی، وہ بھی 4 5 سال اس میں نکالے۔ یہ 16 17 سال تو ایسے بنتے ہیں۔ پھر آپ نے جناب علی جو کچھ کیا، اگر آپ جنرل مشرف کے ساتھ آپ گئے جدہ چلے گئے، تو آپ تو اتنے بڑے جھوٹے ہیں میاں صاحب۔ میں نے 10 دفعہ آپ کو جدہ میں پوچھا کہ آپ کو معاہدہ کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں چور صاحب ہم کوئی معاہدہ کر کے نہیں آئے، اور لوگ زندہ ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ کوئی ایک بندہ کہہ دے مجھے ارشد خان مر گیا، قاری شکیل مر گیا، باقی مسعود پوری تو زندہ ہے، ملک محی الدین تو بیٹھا ہوا وہاں پہ۔ آپ ان سے پوچھے تو صحیح کہ کیا کبھی نواز شریف نے، پھر میں کہوں گا کہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں وہاں کے جدہ کے، اب تو وہ پرانے صحافیوں کی وہ طاقت ختم کر دی ہے، یہ نئے صحافیوں کے جو ایک گروپ بنا ہے، یہ اس سے پوچھیں آپ کیا نام ہے اس کا، یہ جیو جنگ کا وہ شاہد نعیم ہے، اس سے پوچھ لیجیے، نوائب کا امیر محمد خان ہے، اس سے پوچھ لیجیے، اور جتنے بھی میں خود بھی صحافی تھا، میرے سامنے ہی باتیں اور میں خبریں کو ریپرزینٹ کرتا تھا۔ باقی جو دوسرے چھوٹے موٹے صحافی ہیں جو لگے ہوئے ہیں طبلے مار گروپ میں، ان سے آپ پوچھ لیجیے، کسی ایک کو یہ علم ہو کہ میاں نواز شریف نے ان کو یہ کہا کہ ہم کانٹریکٹ کر کے آئے ہیں، بلکہ یہی کہتے رہے ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، مجھے یہاں اسلام آباد کے بارہ کہو کے ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں جو کسی زمانے میں بڑے لیڈنگ فگر تھے نون لیگ کے، انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب نے خود ہمیں کہا کہ آپ کو یہ پتہ نہیں میری ذات کے اندر ایک راز ہے جو لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ انہوں نے جی کیا راز ہے؟ کہنے لگے جو میرے اندر ہوتا ہے وہ میں چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی لوگ مجھے بھولا سمجھتے ہیں۔ میاں صاحب اب پوری قوم بھولا نہیں ہے، آپ جتنا مرضی جھوٹ بولیں، جس حد تک آپ جھوٹ بولنے کے لیے جا سکتے ہیں جائیں۔ آپ کو یہ بات پہلے ہی کہہ دی، میں واحد وہ سیاستدان ہوں جس کے روٹس ہیں، جس کو پتہ ہے۔ میں 1970 سے پالیٹکس میں ہوں، اب 50 سال ہو گئے، نصف سینچری ہوگی ہے مجھے پالیٹکس میں ہوتے ہوئے۔ تو میں مولانا مودودی سے لے کے آج تک کے آپ کے جتنے حکمران ہیں، ان کو کہیں کسی کو قریب سے دیکھا ہے، کسی کو تھوڑا دور سے دیکھا ہے، کسی کو بہت دور سے دیکھا، اور ہر کسی کے میں دور میں میری یادداشت بڑی اچھی ہے۔ میں 15 سال کا پالیٹکس میں آ رہا ہوں، 65 کا میں انشاءاللہ ابھی 1 ہفتے بعد ہو جاؤں گا۔
میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور ناظرین، آپ باخبر رہیے، آپ جانیں، آپ یہ سوچیں کہ یہ یہ کس طرح کے گٹس جوڑ جھوٹا میڈیا، یہ جو چور چینلز ہیں جن کی لاکھوں کروڑوں روپے جن کو ملتے تھے وہ، اور آپ کو پتہ میر شکیل الرحمان اس کو بند کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک اپنے آپ کو جھوٹا صحافی کہتا ہے، صحافت کے اوپر ظلم ہے۔ بھئی صحافت کے اوپر کیسے ظلم ہے؟ وہ تو خود کہتا ہے میرا یہ کاروبار ہے، اور پھر کاروبار آپ سے نہیں ہے۔ لوگ میر شکیل الرحمان کی بات کرتے ہیں، میں ان کے والد صاحب میر خلیل الرحمان کی بات آپ کو سناتا ہوں کہ میر خلیل الرحمان کون تھے۔ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو اس میں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، مولانا کوثر نیازی کے قدموں میں، مولانا کوثر نیازی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان قدموں میں بیٹھ کے کیا تھا کہ مجھے اشتہارات چاہیے۔ پھر ان کی اس وقت بھی نہیں بنی، نواز شریف صاحب سے بھی نہیں بنی، بلکہ نواز شریف صاحب نے ان کے پیپر بند کر دیے، ان کا کاغذ بند کر دیا، ان کی زندگی مشکل بنا دی۔ یہ اس وقت اس کے خلاف تھے۔ اور اب جناب عمران خان نے جب صحیح معنوں میں صرف بات کی ہے اشتہارات کی، باقی اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ان کا اخبار چھپ رہا ہے، جس طریقے سے یہ جاتا ہے، پورا بڑا اخبار ہے، اس کو اس کا حصہ مل رہا ہے۔ آپ یہ پی آئی ڈی کی جو ہے نا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، سب سے زیادہ اشتہارات جو ہیں آج بھی جنگ کو مل رہی ہے۔ کوئی سیاسی انتقام تو ہم کرتے نہیں، ایک سسٹم بنا دیا کہ بھئی اخبار کتنا چھپتا ہے، کتنے شہروں میں چھپتا ہے، اس کی ریڈرشپ کیا ہے، اس کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اس حساب سے ان کو اشتہارات مل رہے ہیں۔ اگر ہم نے اشتہارات دینے ہوتے تو اپنے ان حامی اخبارات کو دیتے۔ مجھ سے تو اس دن ضیاء شاہ صاحب نے اچھا خاصا گلہ کیا کہ بھئی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کہ ہم تو ہمیشہ ہی پازیٹیو کام کیا، تو نوائے وقت کو بھی مل رہے ہیں، لیکن نوائے وقت کو بھی خیال نہیں آتا۔ رمیزہ نظامی نے تو اس کا اخبار کا بیڑا غرق کر دیا، اور جاتے جاتے مجید نظامی جو ایک زیادتی کر گئے ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا کہ جو اس ملک کے خداداد کا ایک عظیم صحافی تھا حمید نظامی، اس کی اولاد کے ساتھ آپ کیا کر گئے، اور لے پالک کے نام پہ آپ نے اپنا اخبار برباد کر لیا۔ اب نوائے وقت کو کون پڑھتا ہے؟ وقت چینل بند ہو گیا آپ کا۔ یہ چینل اس لیے بند ہوئے کچھ کہ بھئی یہ پیسہ لیتے تھے بے انتہا، اور ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس میں۔ اور آپ کو پتہ ہے لاہور کا ایک بڑا صحافی، اس کے پیٹرول پمپ لیے ہوئے تھے، لیز پہ لیے ہوئے، کاروبار کیے ہوئے، اخبارات پہ قبضے کیے ہوئے، کیس عدالتوں میں ان کے چل رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں تو زیادہ کھل کے بات اس لیے نہیں کرتا کہ بھائی نازک مزاج شاہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں جو ویری امپورٹنٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ فراڈو کام ہو رہا ہے۔ یہ جو کیپٹن صفدر ہے، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرے سینے میں راز ہیں اس کے بارے میں، اگر میں نے ڈسکلوز کیے تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے لیے نہیں رہے گا۔ ویسے تو منہ دکھانے کے اب بھی قابل نہیں ہیں کہ لوگ جو ہیں شریف جو ہیں ان کو گھروں میں نہیں اپنے آنے دیتے کہ ان لوگوں کے رویے ایسے رہیں۔ انہوں نے جو ڈرامہ کیا وہاں پہ جا کے، جی پہلے قائد اعظم کے مزار کے اوپر ووٹ کی عزت دینے کی بات کی، اور اتنی بدتمیزی کی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے تائیں کہا جی کہ ہمارا ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا۔ اب یہ جو مادر ملت بنتی ہیں، جن کو لوگوں نے مادر ذلت بھی کہا ہے، ان کا فرمان یہ ہے کہ میں نے دروازہ کھولا ہے۔ کبھی یہ کہتی ہیں کہ صفدر نے اٹھ کے دروازہ کھولا، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ دروازے توڑ کے ہمارے اندر ہوا۔ پھر دفعہ کیس کی وہ لگائی جس کی جناب صبح ہی پیپر تیار تھے اور ضمانت تیار تھی، اور مزے کی بات ہے کہ شام کی فلائٹ بھی پہلے ایک روز پہلے کی بک تھی، اسی فلائٹ پہ وہ بیٹھ کے آ گئے۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اب یہ جو علی عمران یا علی جمال سید جو ہے یہ اغوا ہوا ہے، یہ جیو کا نمائندہ ہے، اور جیو اور جنگ جو ہے اس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف بہت آگے تک جا سکتے ہیں، اور آگے تک گئے ہیں۔ باقی اگر یہ سندھ حکومت اگر صحیح معنوں میں لوگوں کو صحافیوں کی آواز دباتی ہے تو عزیز میمن کی بات کر لیں، جس کی میں نے اپنے بلاگ کے شروع میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق بولنے کی، آپ کو حق قبول کرنے کی۔ اگر ہو سکے تو اس میرے بھی بلاگ کا جو میرا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر دیں۔
بندے تھوڑے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ کبھی اس کو پروموٹ کیا اپنے چینلز کو، تھوڑے ہوں اور ستھرے ہوں اور صاف ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ میرے بھائی، تھینک یو۔